مدینہ منورہ کی وہ ایک ایسی پرسکون شام تھی جس کی خاموشی میں بھی ایک خاص پیغام چھپا تھا۔ ہوا کے جھونکوں میں عجب سا سکون تھا، جیسے کائنات خود کسی بڑی بات کے انتظار میں ہو۔ مسجد نبوی کے سادہ مگر پرنور صحن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور صحابہ ان کے گرد ایک حلقہ بنائے ایسے بیٹھے تھے جیسے پرندے اپنے گھونسلوں میں سکون پاتے ہیں۔ کوئی خاموش تھا، کوئی گہری سوچ میں گم، کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک نگاہ اٹھائی اور مجمع کی خاموشی کو ایک سوال سے توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال سن کر محفل پر ایک سناٹا چھا گیا۔ صحابہ نے نہایت ادب سے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گہرے رازوں سے پردہ اٹھانا شروع کیا جو آنے والے وقتوں میں انسانیت کے سامنے آنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اچانک نہیں آئے گی، بلکہ اس سے پہلے میری امت پر ایسے کٹھن حالات آئیں گے کہ ایمان کو بچا کر رکھنا ایسا ہوگا جیسے کسی نے دہکتا ہوا انگارہ اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانیوں کا ذکر فرمایا جو وقت کے بدلتے ہوئے رنگوں کو ظاہر کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب لوگوں کے دل تو مردہ ہوں گے مگر بظاہر وہ زندہ نظر آئیں گے۔ لوگ قرآن پڑھیں گے تو صحیح، لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی عمل سے خالی ہوگا۔ لوگ نمازیں تو قائم کریں گے مگر وہ نمازیں انہیں برائیوں سے نہیں روک پائیں گی۔ اس دور میں سچ بولنے والا ایک اجنبی بن جائے گا، جبکہ جھوٹ بول کر دھوکہ دینے والے کو لوگ عقل مند اور سمجھدار قرار دیں گے۔ یہ سن کر صاد ہے الف بے ہے کے چہروں پر فکر کی لہریں دوڑ گئیں۔ بات آگے بڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی بے برکتی کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ قیامت سے پہلے وقت ایسے پر لگا کر اڑے گا کہ سال مہینوں کی طرح اور دن گھنٹوں کی طرح گزر جائیں گے۔ لوگ حیرت سے کہیں گے کہ ابھی تو کل کی بات ہے، مگر حقیقت میں وہ بات برسوں پرانی ہو چکی ہوگی۔ صرف وقت ہی نہیں بلکہ انسانی رشتے بھی اس کی زد میں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دکھ بھرے انداز میں بتایا کہ وہ وقت ہوگا جب ماں باپ کا ادب دلوں سے نکل جائے گا، بیوی کی بات کو شوہر پر فوقیت ملے گی، اور لوگ اپنے سچے رشتوں کو بھلا کر دوستوں کو زیادہ اہمیت دیں گے۔ دلوں سے رحم ختم ہو جائے گا اور ہر طرف خود غرضی کا ڈیرا ہوگا۔ جب ایک صاد ہا الف بے جی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان فرمائی کہ جب امانت ضائع ہونے لگے، یعنی جب ذمہ داریاں ان لوگوں کے سپرد کر دی جائیں جو ان کے اہل نہ ہوں، تو سمجھ لینا کہ وقت قریب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مزید سنجیدہ ہو گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ زمین نے اس سے بڑا فتنہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ اپنی جھوٹی جنت اور دوزخ سے لوگوں کو گمراہ کرے گا، مگر یاد رکھنا کہ اس کی دکھائی ہوئی جنت دراصل جہنم ہوگی۔ وہ خود کو رب کہلوائے گا، اور صرف وہی لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے جن کے ایمان کی جڑیں بہت مضبوط ہوں گی۔ لیکن اس اندھیرے کے بعد امید کی کرن بھی دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی مشکل گھڑی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ وہ دجال کا خاتمہ کریں گے اور زمین پر ایسا عدل و انصاف قائم کریں گے کہ ہر طرف امن ہی امن ہوگا، دشمنیاں اور نفرتیں مٹ جائیں گی۔ مگر پھر یاجوج ماجوج کی قوم نکلے گی جو زمین پر فساد مچائے گی، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے ان کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری نشان کا ذکر کیا جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا تو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اس دن کسی کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا اگر وہ پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو۔ اور پھر وہ ہولناک دن آئے گا جب سور پھونکا جائے گا، زمین لرز اٹھے گی اور کائنات کی ہر زندہ چیز فنا ہو جائے گی۔ دوبارہ سور پھونکے جانے پر سب لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ وہاں نہ مال کی کوئی حیثیت ہوگی اور نہ ہی کسی رشتے کی سفارش کام آئے گی۔ وہاں اگر کچھ ساتھ دے گا تو وہ صرف انسان کے اپنے اعمال ہوں گے۔